بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم نجوم کیا ہے، اسلام میں علم نجوم کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا دور نبوی میں علم نجوم تھا یا نہیں، کیا اسلام میں ستاروں کا علم حاصل کرنا جائز ہے۔ ناظرین، قدیم زمانے سے نجومی رمال، جفار جادوگر، طوطے والا، کاہن، نام نہاد درویش اور جنوں والے ہر دور میں مستقبل کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اکثر لوگ بیماری، بے روزگاری، معلومات، شادیوں، کاروبار کے سلسلے وغیرہ میں پریشان رہتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصادق پریشان حال لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ چالاک نجومی ان پریشان حال لوگوں سے نذرانے وصول کر کے انہیں الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں اور پر امید رکھتے ہیں، اور ایسا صدیوں سے ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان کاہنوں کی باتوں پر یقین کرنا ناجائز و حرام ہے۔ ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ ستاروں کی تخلیق کے تمام فوائد میں سے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سمت، راستے اور اوقات کا جاننا بیان فرمایا ہے، لہٰذا سمت، راستے، اوقات وغیرہ جاننے کے لیے تو ستاروں کے علوم سیکھ سکتے ہیں، نیز ان کی چال سے ذہنی اور تخمینی طور پر موسم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خاص اوقات اور کیفیات سے بادلوں کے جمع ہونے سے بارش برسنے پر ممکنہ اندازہ کیا جاتا ہے، لیکن قطعی اور یقینی طور پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ بارش لازمی ہی برسے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے سحر یعنی جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا، گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو ان چالاک شبدہ بازوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت یحییٰ بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے، جسے وہ کاہن کے دل میں ڈالتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے، اور پھر کاہن اس میں سے 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، علم نجوم یا ستارہ شناسی کوئی باقاعدہ علم نہیں ہے، یہ محض اندازہ اور خیال آرائی ہے۔ علم نجوم کے ایسے کوئی اصول اور قوانین نہیں ہیں کہ جن کے استعمال اور ستاروں کی براہ راست مشاہدے سے آئندہ ہونے والے واقعات کی یقینی خبر دی جا سکے۔ حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھنے والے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، دور نبوی میں بھی کاہنوں اور نجومیوں کی بڑی تعداد پائی جاتی تھی، جو لوگوں کے مستقبل کے بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کرتے تھے، مگر ان میں کچھ علم غیب رکھنے والے ایسے بھی تھے جنہیں راہب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ لوگ باقاعدہ طور پر آسمانی کتابوں، تورات، زبور اور انجیل کے عالم تھے، اور یہ اپنے علم سے اپنی کتابوں میں موجود آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں بتا دیتے تھے۔
اور اپنے اسی علم کی بدولت انہوں نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں بھی کی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ حضرت جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذمہ آیا، اور آپ کو بھی اپنے بھتیجے سے بے حد درجے کی محبت تھی۔ جب جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دسترخوان پر موجود ہوتے وہاں سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ محترم ناظرین گرامی، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا کیفہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل اور صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ مکہ آیا تو جناب ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ کیفہ شناس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کیفہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ جب کیفہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو اب وہ چیخنے لگا کہ تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا، تو جناب ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے جناب حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب